Starting with the blessed name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to read a poem, The Sportsman, by A.D. Braham. The Sportsman. What do you mean by the sportsman? A person who plays any sport. He can be a cricketer, can be a bowler. In this poem, the poet gives us an idea about the difficulties and hurdles of our life when you want to run away from those situations and hurdles. But the poet tells us face those situations, hurdles, and difficulties. The theme and the lesson of this poem is if you have set a goal, so you have to go for it. अगर आपने अपने मन में एक बार ठान ली है, ये एक तहैया कर लिया है, इरादा कर लिया है, सोच लिया है, नियत कर लिया है कि मैंने ये काम करना है, ये गोल अचीव करना है, तो आपको वो गोल अचीव करना चाहिए और उसके लिए स्ट्रगल और कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितनी ही हर्डल्स, कितनी ही मुश्किलात आपको पेश आएं. Now, let's start its reading and explanation. The road was hilly. The wind was strong. The lady gallantly struggled along. Hilly, not smooth. Strong, blowing heavily. Lady, young fellow. Gallantly, showing courage. The road was hilly. The wind was strong. The lady gallantly struggled along. सड़क कोसारी थी, यानी कि हमवार नहीं थी, उतार चढ़ाव था. तेज़ हवा चल रही थी. लड़के ने बहादुरी से कोशिश की. स्पोर्ट्समैन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसके स्टार्ट से ही उसको मुश्किलात का और हर्डल्स का सामना करना पड़ा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सड़क कैसी थी, हवा किस तरह से थी, फिर भी उसने क्या किया, बहादुरी से कोशिश की यानी कि आगे की जानिब बढ़ा, अपने मकसद की जानिब बढ़ा. With never a glance at the downward way where his comrades shouted and laughed in play. A glance at, to take a brief or hurried look. एक नज़र डालना. Comrades, साथी, दोस्त, फ्रेंड्स. उस लड़के ने नीचे की तरफ जहाँ उसके साथी खेलते हुए कहकहे लगा रहे थे, चला रहे थे, एक नज़र भी ना डाली, यानी कि इधर उधर देखे बगैर, अपना ध्यान इधर उधर बटाए बगैर वो सीधा अपने मकसद की जानिब, आगे की जानिब बढ़ गया. Though he longed to be there and join the sport, in this brave little heart he crushed the thought. अगरचे वो वहाँ मौजूद होने और खेल में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, उसका दिल चाह रहा था कि वो भी उनके साथ जाए और उनमें शामिल हो जाए, उनके साथ खेले, लेकिन अपने नन्हे से बहादुर दिल में फिर उसने इस ख्याल को कुचल डाला. क्रश मीन कुचल डाला, ख़त्म कर दिया. If I went, he said, I should certainly do it. When you have promised a thing, you are bound to do it. उसने सोचा कि अगर मैं गया तो यकीनन फिर मुझे उस काम पर राज करना पड़ जाएगा, फोकस करना पड़ेगा. तो जब तुम किसी चीज़ का अहद कर लो तो तुम उसके करने के पाबंद हो. In the first stanza of the poem, The Sportsman, the poet tells us about the struggle of a boy, that he never looked here and there. He was not distracted when he looked at the children shouting and laughing, because he had promised a thing to him that he is bound to do. He wanted to join them, but he crushed this thought. Now, the second stanza. The pitch was slippery, the bowling hard, a wary batsman stood on guard. खेल की जो जगह है वो फिसलन वाली थी और बाउलिंग सख्त हो रही थी, यानी तेज़ी से बाउलिंग हो रही थी और एक थका हुआ बैट्समैन गार्ड पर खड़ा था, यानी कि वहाँ पे जो बैट्समैन था वो बहुत ही थका हुआ था. He had come to the field with an aching head, but the game depended on him, they said. वो मैदान में थके हुए सर दर्द के साथ आया, लेकिन खेल का दारोमदार उसी पे था, उन्होंने कहा.
The sun burned hot his tired back, and just for a moment thought he had slack. اس کی تھکی ہوئی کمر پر سورج آگ برسا رہا تھا. سورج اس کی پشت پر تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی. صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ ہار جائے گا. سلیک that he will lose, ہار جانا. He was sorely tempted to lose a wicket. That would be easy, he thought, but it wouldn't be cricket. Sorely tempted, highly attracted. اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ وکٹ ہار جائے گا تو یہ بہت ایزی ہوگا کہ وہ میدان چھوڑ کر چلا جائے, وکٹ چھوڑ کر چلا جائے, اس کھیل کے میدان سے چلا جائے. لیکن یہ تو پھر کرکٹ نہ ہوا. In the second stanza, the poet tells us about the thinking, about the situations of the boy when he enters in the playground. The pitch was slippery and the bowling was hard and the batsman was very tired. When the boy comes to the field, he was very tired, his head was paining, but games depends on him. The poet wanted to leave the match, but the game depended on him. Everybody was saying that responsibility of winning the game on him, and everybody was looking forward that he should win the match. He will win the game. It was too hot and back was burning. He thought he will lose this wicket. He would not able to win this game, win this match. So that he thought that it would be easy to leave the ground, leave this game. But suddenly he thought again that it wouldn't be cricket. At last he thought that the whole responsibility of winning the game is on me. And at that moment I will leave the game so that it would not be fair and it would not be sportsmanship. پہلے جب اس نے سوچا کہ میں یہ گیم ون نہیں کر سکوں گا, میں یہ وکٹ لوز کر دوں گا, ہار جاؤں گا, تو مجھے بھاگ جانا چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے, اس گیم کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنے مائنڈ کو چینج کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ایزی ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. لیکن پھر یہ کرکٹ اسپورٹس مین شپ نہیں کہلائے گا, پھر میں ایک کرکٹر نہیں کہلاؤں گا اگر میں ایسے بھاگ جاؤں گا, کیونکہ سب کا انحصار مجھ پہ ہے, سب میری طرف دیکھ رہے ہیں, رسپانسبلٹی میرے شولڈرز پہ ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا ایسا کرنا. In life sometimes things won't go well. In duty is a difficult word to spell. زندگی میں بعض اوقات حالات اچھے نہیں ہوتے اور ذمہ داریاں نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کہ ذمہ داری بولنے میں بھی, ہم بولتے بھی ہیں تو ہمیں ایک بہت مشکل ہم پہ بوجھ ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری ہے. But the fellow who sets before his eyes a high ideal as the worthiest prize. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اپنے سامنے ایک اپنا کوئی مقصد رکھ دیتا ہے, گول بنا لیتا ہے اپنی زندگی کا, اور وہ اس آئیڈیل گول کو اس کو اچیو کر لیتا ہے, تو وہ اس کی اچیومنٹ, اس کی کامیابی ہی سب سے بڑا اس کے لیے انعام ہوتی ہے. Will shun the evil and follow the good and say to himself as brave lad should. اور وہ انسان جو اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے, اس کے بارے میں ہے کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے. جو بھی اس کے مائنڈ میں برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, یا ارد گرد کے لوگ جو اسے کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہوگا, یہ تمہارے بس کی بات نہیں, تو وہ اس چیز کو پیچھے کر دیتا ہے, ختم کر کے آگے اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ برائی سے وہ ٹکرا جائے گا, لڑ جائے گا, اور اچھائی کی طرف چلا جائے گا, اچھائی کی طرف آئے گا, اور اپنے آپ سے کہے گا جیسے ایک بہادر لڑکے کو کہنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں نے یہ کر لیا. And only needs grit and I must not lack it. The world's a hard nut but I mean to crack it. یہ دنیا جو ہے وہ ہارڈ نٹ کی طرح ہوتی ہے. جس طرح کہ ہارڈ نٹ آسانی سے چبایا نہیں جاتا, توڑا نہیں جا سکتا, اس میں بہت مشکل درکار ہوتی ہے, ہمت چاہیے ہوتی ہے, حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح اس زندگی میں اپنے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی. تو اس پوئم سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملا کہ اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ان پہ فوکس رہنا ہے, آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, ادھر ادھر لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا, مایوس نہیں ہونا, بار بار اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, اور ایک دن کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی.
Now, come on the comprehension part of this poem. Question 1. Explain the meaning of the line when you are promised a thing you are bound to do it. کہ جب آپ کسی چیز کا کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں، کچھ عہد کر لیتے ہیں تو آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. Answer in English is, if you have set a goal, you have to go for it, you have to struggle for it. Question 2. What should a man with a high ideal do? And the answer is, a man with a high ideal should set a target and aim in his life and should work hard to achieve that target, to get that target. Question 3. What do you think is the message of the poem? The message by the poet and poem is, sometimes things don't go well. That person should not lose heart and should carry on his struggle with determination and courage.